جو ہمارا سوال ہے جو ہم جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ محنت کی استعداد کار پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں. اکنامکس پارٹ 2 کی کلاس ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا آج کا یہ کورس ہے کہ محنت کی استعداد پر استعداد کار پر اثر انداز ہونے والے عوامل. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قوت پیداواری یا استعداد کار سے کیا مراد ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں استعداد کار کی یا قوت پیداوار کی تو ہم کمپیئر کرتے ہیں ایک مزدور کو دوسرے مزدور سے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی استعداد کار دوسرے مزدور کی استعداد کار سے کم ہے یا زیادہ ہے. کیا ایک مزدور زیادہ پیداوار پیدا کرنے کے لیے زیادہ ایفرٹس کر رہا ہے, دوسرا مزدور اس کی سے کم ایفرٹس کر رہا ہے, یا کیا وجوہات ہیں کہ اس کی قوت پیداواری کم ہے. تو آج ہم دیکھیں گے ون بائی ون کہ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل کون کون سے ہیں. سب سے پہلی چیز دیکھیں کام کی رفتار. ٹھیک ہے, کہ ایک مزدور ایسا ہوتا ہے جس کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے, وہ کم وقت کے اندر زیادہ پیداوار جو ہے وہ پیدا کر لیتا ہے. اس کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے, اس کی کام کی رفتار زیادہ ہوتی ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے اور میں نے 8 گھنٹے کے اندر یہ پروڈکٹیوٹی کے بعد اپنا یہ آنر حاصل کرنا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مینگو کے سیزن میں جب یہ مزدور ہوتے ہیں جو پیٹیاں بناتے ہیں تو ان کو پر پیٹی کے حساب سے جو ہے ان کو پیمنٹ ہوتی ہے. اب ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس 8 گھنٹے کے دوران جتنا زیادہ سے زیادہ کام کر لیا تو ہمارا معاوضہ بھی اتنا زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے گا. یہ ان کی استعداد کار پر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا معاوضہ. اور ایک مزدور ہے جو زیادہ کام ٹائم لگاتا ہے اور استعداد کار کم ہے, تو ظاہر بات ہے قوت پیداواری اس کی کم ہوگی, اس کی اجرت بھی اس کے مطابق کم ہوگی. سمجھ آ رہی میری بات. نمبر 2, خام مال کا استعمال. اب ایک مزدور ہے جو خام انڈسٹری میں کام کر رہا ہے, وہ خام مال کا استعمال اس طرح کر رہا ہے کہ وہ اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ خام مال اپنا اسٹور سے ایشو کرواتا ہے اور اس سے وہ چیزوں کو پیدا کرتا ہے, اور اس پیداوار سے وہ چیزوں کو جو ہے بہتر سے بہتر بنا کر جو ہے وہ فائنل شیپ کی طرف لے جاتا ہے. دوسرا مزدور کیا کرتا ہے, وہ خام مال کا ضائع کرتا ہے. ضائع پرواہ نہیں کرتا, مالک کا مال ہے جی ضائع ہو جائے پرواہ نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پیداوار کم ہوتی ہے اور اس کے اوپر خام مال کے ضیاع کی وجہ سے منافع بھی کم آ رہا ہے, تو قوت پیداواری کم ہوگی اس مزدور کی. پھر اشیاء کا معیار. اگر آپ دل لگا کے کام کر رہے ہیں, محنت سے کام کر رہے ہیں, خام مال کا ضیاع نہیں کر رہے, تو چیزوں کا معیار اچھا ہوگا, قوت پیداواری بڑھے گی, استعداد کار بڑھے گی, منافع زیادہ ہوگا. اشیاء کا معیار اگر اچھا نہیں ہوگا, خام مال کا ضیاع ہوگا, لاگت جو ہے وہ بڑھے گی, تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی قوت پیداواری استعداد کار جو ہے وہ منفی اثر انداز آئے گی محنت کے اوپر, اجرت کے اوپر. پھر آگے لاگت پیدائش. وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر 8 گھنٹے کا کام ہے اور 8 گھنٹے کے کام میں آپ نے 100 بیگز بنانے ہیں اور 100 بیگز کی بجائے کیا ہو رہا ہے 8 گھنٹے کے اندر 50 بیگز بن رہے ہیں, تو کاسٹ تو پورے دن کی لگ رہی ہے نا. چیزیں کے اوپر جو لاگت آ رہی ہے پیدائش کے لیے, چیزوں کو بنانے کے لیے, وہ تو پورے دن کی لگ رہی ہے, جبکہ اس کی قوت پیداوار سے جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. تو لاگت زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ کا نقصان ہوگا اور اجرت میں بھی جو ہے وہ کمی ہے. پھر آ جائے مزدوروں کی جسمانی صحت. اب اس پہ بھی محنت کی استعداد کار پہ بڑا اثر پڑتا ہے. ایک مزدور ہوتا ہے جس کی صحت اچھی ہوتی ہے, جسم میں چستی ہوتی ہے, کام کے طرف توجہ ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے, وہ زیادہ استعداد کار ہوتا ہے. ایک مزدور ہوتا ہے جو بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے, اور کمزور سا ہوتا ہے پھر دوسرا سگریٹ بھی پیتا ہے, اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھتا, جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے, تو اس سے اس کی قوت پیداواری کم ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایسا عوامل ہے, عمل ہے جسے کہنے کہ اس کی قوت پیداواری کو کم کرتا ہے. تو جسمانی صحت بھی جو ہے آپ کے کام کی رفتار کو بڑھاتی ہے. پھر ذہنی صلاحیت. بعض مزدور ایسے ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر بہت چست و چلاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کام کو کتنی تیزی کے ساتھ سمیٹنا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ فنیشنگ کی طرف لے کے جانا ہے, کتنی تیزی کے ساتھ اس کو جو ہے مکمل کرنا ہے. تو وہ اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنی استعداد کو بڑھا لیتے ہیں. اور بعض مزدور ہوتے ہیں جو ذہنی طور پر سست ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو اتنی چستی کے ساتھ نہیں لے پاتے جتنی چستی سے لینے کا حق ہوتا ہے. تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ قوت پیداواری کی کم ہو رہی ہوتی ہے. پھر اخلاق و آداب. بعض لوگوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ سگریٹ پی رہے ہیں, فضول ٹائم ضائع کر رہے ہیں, بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, زیادہ فضول گفتگو میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اس سے کیا ہے کام کی طرف توجہ ہٹ رہی ہے,
کام کی طرف سے جب توجہ ہٹ رہی ہے تو پھر وہی نقصان کیا ہو رہا ہے کہ قوت پیداواری میں جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، اور قوت پیداواری میں جب کمی آئے گی مالک کے پاس منافع نہیں آئے گا تو وہ اجرت بھی اس کے مطابق دے گا۔ پھر کام کے حالات، اب مثال کے طور پر کہ کیا اس ملک کے اندر اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کو کام مل رہا ہے، آپ کی انڈسٹریز چل رہی ہیں، آپ کے باقی معاملات چل رہے ہیں جہاں پر مزدوروں کو کام مل رہا ہے، اب اگر حالات اس قسم کے ہوں کہ جو ہے اسٹرائک ہو رہی ہے اور جو ہے وہ کام کیے ہی نہیں جا رہا، روڈوں پہ نکل رہے ہیں، کوئی اور اس طرح کے معاملات ہیں، خدا نخواستہ مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، ملک کے حالات دیکھ رہی ہیں، تو پھر تو قوت پیداواری میں پھر اس سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ کیا ہو رہا ہے، کمی آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ تو کام کے حالات پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی قوت پیداواری کو وہ چیزیں بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آ جاؤ کام کے اوقات، اگر کام کے اوقات طے ہیں 8 گھنٹے یا جتنے بھی گھنٹے اس مزدور نے کام کرنا ہے اس سے اتنا ہی کام لیا جائے تو اس کو تھکے گا نہیں، وہ اس کی استعداد کار زیادہ ہوگی اور وہ زیادہ محنت اور لگن سے کام کرتے ہوئے کیا کرے گا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی قوت پیداواری کو بڑھائے گا۔ پھر اگر مزدور کو ترقی کے مواقع میسر آئے ہیں، آپ کی انڈسٹری میں آپ کام کر رہے ہیں، بونسز دیے جا رہے ہیں، آپ ان کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں، آپ ان کو اور کوئی بینیفٹ دے رہے ہیں، ان کو لگے گا کہ مجھے اب ترقی ملے گی تو وہ بھی اس کی استعداد کار میں اضافہ ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تعلیم و تربیت، تعلیم آپ کو ذہنی طور پر باشعور کرتی ہے، تربیت آپ کے استعداد کار میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر ایسے مزدور آپ کو ملتے ہیں جن کے پاس تعلیم و تربیت بھی ہے، وہ بھی آپ کی قوت پیداواری میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ مزدور اور مالک کے تعلقات، اب دیکھیں مزدور اور مالک کے تعلقات جتنے اچھے ہوں گے تو وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے، بعض دفعہ کم کام ہوتا ہے، لیکن مالک کے ساتھ تعلقات میں وہ ان مزدوروں کو ضرور شامل حال رکھتا ہے جن کی قوت پیداواری بھی اچھی ہے، اخلاق اور عادات بھی اچھی ہیں اور جو دل سے کام کرنا چاہتے ہیں۔ موسمی حالات، اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی سخت علاقے سے گرم، جہاں پر ایسا موسم ہے جو سخت گرم ہے، اور کچھ ایسے مزدور ہیں جو سخت سرد علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی قوت استعداد کار جو کام کرنے کی قوت ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے۔ معتدل علاقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی استعداد کار زیادہ ہوتی ہے، قوت پیداواری زیادہ ہوتی ہے، وہ زیادہ محنت اور لگن سے کام کر لیتے ہیں۔ تقسیم کار، اگر جو عاملین پیدائش ہے ان کے ساتھ آپ مل کے کام کر رہے ہیں، جسے زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور ان کا تقسیم کار بھی برابر ہے، تو کیا ہوگا کہ سب مطمئن ہیں تو وہ بھی آپ کی استعداد کار میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بڑی پریشانی بنتی ہے روزگار کا عارضی مستقل ہونا۔ مزدور کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری اجرت یومیہ ہے، میں نے 1-2 دن میں میرا کام ختم ہو جانا رہتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کام کو ڈیلے سے ڈیلے کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر تھوڑا سا ان کو یہ سیٹسفیکشن مل جائے کہ ہمارا یہ کام مستقل چلتا رہے گا اور ہمیں اس کام کو اجرت مستقل ملتی رہے گی، تبھی بھی وہ دل لگا کر کام کرتے ہیں اور ان کی استعداد کار میں بھی مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اجرتوں کا معیار اگر اچھا ہو، پیسہ سب کو ملتا رہے تو زندگی خوشحال رہتی ہے، خوشحال ہو تو پھر مسائل نہیں ہوتے اور محنت زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہے، استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے، پیداواری خود بڑھتی ہے۔ اجرتوں کا صرف، اب مثال کے طور پر آپ کو ایک مزدور ہے، اس کی جو اجرت مل رہی ہے وہ اس کو استعمال کہاں کر رہا ہے، کیا وہ سگریٹ نوشی میں کر رہا ہے، کیا وہ فضولیات میں کر رہا ہے، یا کسی اچھی اپنے زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے وہ اس پیسے کو صرف کر رہا ہے، اور جتنا اچھا صرف کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے تو مطمئن ہوگا، صحت اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی تو قوت پیداواری بہتر ہوگی۔ دیگر عاملین کی کے ساتھ اس کی کس طرح کی ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کیا وہ دیگر عاملین پیدائش کے ساتھ مل کر ان کی کس نوعیت کے طور پر وہ کام کر رہا ہے، اپنا رول کس طرح ادا کر رہا ہے، بھرپور انداز میں کر رہا ہے، اعتماد کے ساتھ کر رہا ہے، محنت کے ساتھ کر رہا ہے، اس کے رول کی وجہ سے جو منافع پروفیٹیبلٹی آ رہی ہے، جو فنیشنگ گڈز بن رہی ہیں، اس کا کیا رد عمل بن رہا ہے، مالک اس سے کتنا مطمئن ہو رہا ہے، تو یہ نوعیت بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اچھی پروڈکٹیوٹی ہو رہی ہے تو وہ کیا ہوگا کہ مالک سیٹسفائی ہوگا اور وہ اس کی اجرت میں بھی اضافہ کرے گا۔ اچھا ایک اور آخر علمی چیز ہے، خاندان اور نسل کا بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کچھ نسلیں یا کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے جو جفا کش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، ان سے اس طرح کے کام لیا جائے۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو آرام پسندی زیادہ ہوتی ہے، وہ محنت نہیں کر سکتے، جو محنت نہیں کر سکتے ان کو اگر آپ ایسا کام دے دیا جائے کہ جس میں بہت زیادہ محنت ہو تو کبھی بھی قوت پیداواری کم ہوگی، اور ایسے لوگ جو زیادہ جفاکش محنت ہے ان کو آرام پسندی والا کام دے دیں تو ان کی ساری کی ساری جو جفاکشی اور محنت کرنے کا جذبہ ہے وہ کام کر جائے گا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ جس کو جس کے مطابق اس کی وہ ہے روٹین اور اس کا رجحان ہے، آپ اس کو اتنے ہی اچھے استعمال کریں اور اچھے استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اس سے کام لیں۔
تو اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف محنت کی استعداد کار قوت پیداواری بڑھے گی، جو بھی جس انڈسٹریز میں وہ کام کر رہے ہیں اس کی محنت سے وہاں پر کیا ہوگا کہ وہاں پر پروفیٹیبلٹی آئے گی، ترقی آئے گی اور وہاں پر کامیابی اور کامیابی آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سوال سے آپ کو کافی سمجھ آیا ہوگا کہ محنت کی استعداد کار پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ کل نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔